ڈپریشن کا الٹیمیٹ اینٹی ڈپریشن میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سورہ ہے، سورہ الضحیٰ۔ سورہ الضحیٰ کا تھوڑا سا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ یہ اس ٹائم پہ نازل ہوئی جبکہ پچھلے کچھ 6 مہینے سے ریویلیشن نہیں آ رہی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ تانے دے رہے تھے کہ بس تمہاری ریویلیشن جو ہے وہ بند ہو گئی ہے، اینڈ مے بی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز لیفٹ یو، اینڈ یا تمہارے پہ جو وہ، کیونکہ کچھ لوگ تو نہیں مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، تو کہتے تھے کہ جی یہ تمہارے اوپر جو بھی تمہارے پہ جادو تھا، جو کچھ بھی تھا وہ ختم ہو گیا، یا جن بھی ڈیمن سے تم بات کرتے تھے نعوذ باللہ وہ بات ختم ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا۔ تو 6 مہینے تک جب ریولیشن بند ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سویئر یعنی سوروں سے گزر رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے، اور کبھی کبھار ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، ریولیشن کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مہینے گزر جاتے ہیں اور آپ کا وہ کنیکشن نہیں بن رہا ہوتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کبھی کبھار آپ کو نمازوں میں وہ چیز فیل نہیں ہو رہی ہوتی، کبھی کبھار آپ کو قرآن میں وہ فیل نہیں ہو رہا تھا، اور آپ کو لگتا ہے شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے کہ مجھے وہ حلاوت محسوس نہیں ہو رہی ایمان کی، کیا مسئلہ ہو گیا، کیا پرابلم ہو گئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس چیز سے گزرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ آیات نازل کرتے ہیں۔ کیا آیت ہیں؟ وَالضُّحَىٰ، قسم کھائی اس چڑھتے سورج کی، اس صبح کی جو ابھی نئی آتی ہے۔ کیوں ایسی بات کی؟ جو بندہ ڈپریس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، ڈارکنیس میں ہوتا ہے نا، تو اس کو بتانا پڑتا ہے کہ دیکھو جو ہے نا صبح بھی ہوتی ہے، the night is darkest before the dawn، but dawn بھی آئے گی نا، اس کے بعد صبح ہوگی۔ تو کیا کہا؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، and by the night as it covers in darkness، تو یہ جو تمہاری ڈارکنیس تھی جو کور کیا تھا یہ ختم ہو گئی ہے، اور اب صبح کا سورج نکل آیا۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، انسان کو کیا لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے چھوڑ دیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ جب بھی ہم ڈپریشن سے گزرتے ہیں نا تو ایک اس کا کیریکٹرسٹک یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا، میرے پہ یہ مصیبت آئی، اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو شورٹی دے رہے ہیں کہ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اللہ آپ سے ناراض نہیں ہے، اللہ نے آپ کو بھولا نہیں ہے، آپ ڈپریس نہ ہو، آپ ٹینس نہ ہو۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، and the end is better than the beginning۔ جو آپ کی بگننگ ہے، I know it was rough، I know it was difficult، but آخرہ جو ہے وہ بہتر ہے، یعنی آخرہ سے مراد ہیر آفٹر بھی ہے اور جو بعد میں آنے والی چیز وہ بھی ہے، سو اس کے بعد آسانی آئے گی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کتنی بڑی بات ہے ایک انسان کو بوسٹ کرنے کے لیے کہ یہ تمہاری جو جس چیز سے گزر رہی ہے پرماننٹ نہیں ہے، اس کے بعد آسانی بھی آئے گی، دنیا میں بھی انشاءاللہ آئے گی اور آخرت میں بھی آئے گی۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا دے گا، یاد رکھو ڈپریشن سے نکالے گا اللہ باہر، اللہ آسانیاں بھی دے گا، اور اللہ اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ چیزیں یاد کروا رہے ہیں کہ کیا آپ یتیم نہیں تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا خیال رکھا، آپ کو شیلٹر دیا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم لٹرلی یتیم ہوں، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کوئی نہیں ہوتا، ہمارا لوگوں کے ہونے کے باوجود ہمارا کوئی نہیں ہوتا، کوئی آسرا نہیں ہوتا، کوئی سہارا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم بے سہارا نہیں تھے اور میں نے تمہیں سہارا دیا؟ کیا ایسا وقت تمہارے پہ نہیں گزرا، ایک ایسا مقام نہیں گزرا، ایک ایسا ٹائم نہیں گزرا جب سب تمہارے خلاف تھے اور میں نے تمہیں سہارا دیا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ بھٹک رہے تھے، گمراہ تھے، اور اللہ نے آپ کو ہدایت دی۔ He found you lost and he guided you، کیا ایسا وقت آپ پہ نہیں گزرا؟ کیا بالکل آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہاں جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے مصیبت سے باہر نکالا، آپ کو ہدایت دی، آپ کو راستہ دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ یعنی ایسے تھے جو ضرورت میں تھے، نیڈی تھے، اللہ نے آپ کی نیڈ کو پرووائڈ کیا۔ اب یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فیور جو کیے، پھر کیا کہ اب آپ کیا کریں؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو اب جو یتیم آپ کے پاس ہے، اب جو ڈپریسڈ بندہ آپ کے پاس ہے، جو بندہ آپ کے پاس کوئی مجبور شخص آئے، اب آپ بھی اس کے ساتھ زیادتی نہ کیجیے گا، اور جو دوسرا کوئی سائل آئے، سوال کرنے والا آئے، تو اس کو بھی ریپیل نہ کیجیے گا، اس کو بھی دھتکاریے گا نہیں۔ یعنی جب آپ کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی تو اب آپ کے پاس اگر کوئی آتا ہے پوچھنے کے لیے اللہ کا بندہ، تو اس کا بھی آپ خیال رکھیں۔ You know, one of the best ways to get out of depression is to help those who are depressed. One of the best ways to get out of depression is to look at those who are worse off than you and then to start helping them. پھر آپ اپنے غم بھول جاتے ہیں جب آپ صبر اور شکر سیکھ جاتے ہیں نا، صبر ان مسئلوں میں جو ہمارے پہ مصیبتیں ہیں اور شکر ان معاملوں میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کی ڈپریشن چلی جاتی ہے، پھر آپ کو اپنا غم نہیں لگتا، آپ کو دوسروں کے غم کی زیادہ فکر ہوتی ہے، آپ ان کے لیے زیادہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پھر یتیموں کے ساتھ معاملہ صحیح رکھیں اور جو سوال کرنے والے ہیں ان کے ساتھ صحیح رکھیں. اور پھر آخری آیت کیا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کریں. ریممبر دا فیورز آف اللہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ کے فیورز کو یاد کرو تو کیا ہوگا؟ تمہارے دل میں سکون آ جائے گا, تمہارے دل میں ٹرانکویلٹی آ جائے گی. جب آپ یاد کریں گے کہ میرے پاس کتنی اللہ کی نعمتیں کتنی زیادہ ہیں. جو بھی لوگ سوسائڈ کمٹ کرتے ہیں, اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں کہ میرے پاس نعمتیں کتنی زیادہ ہیں,